السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 12 جولائی 2024 عیسوی مطابق 5 محرم 1446 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے فضائل و خصوصیات، محرم الحرام کی فضیلت، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اسلام کی نظر میں جس طرح کچھ خاص مقامات دوسری جگہوں کے مقابلے میں افضل ہیں، مثلا مسجدیں عام جگہوں سے افضل ہیں، پھر مسجدوں میں مسجد حرام سب سے افضل ہے، اسی طرح دنوں اور مہینوں میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے۔ چنانچہ کچھ مہینے دوسرے مہینوں سے اور کچھ دن دوسرے دنوں سے افضل بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان سب سے افضل مہینہ ہے، اور شب قدر سب سے افضل رات، اور جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ محرم بھی ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اسلام نے دوسرے مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ حرام کے معنی محترم اور مقدس کے آتے ہیں، جیسے مسجد حرام کے معنی محترم اور مقدس مسجد کے ہیں۔ محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی محترم مانا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی ان کو محترم مانا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں اسی دن سے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 12 ہے، جن میں 4 محترم ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ یہ 4 مہینے خاص طور سے 2 پہلوؤں کے اعتبار سے محترم اور مقدس ہیں۔ نمبر 1، ان میں جنگ کی پہل کرنا ناجائز ہے۔ عرب کے لوگ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں میں جنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا اور اپنی طرف سے جنگ کی شروعات کو منع کر دیا۔ البتہ اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ان مہینوں میں بھی جنگ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، ان مہینوں میں نیکیاں کرنے پر عام مہینوں کی نیکیوں سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ان مہینوں میں گناہ کرنے پر عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ وبال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے نصیحت کی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سورہ توبہ آیت 36۔ جانوں پر ظلم یہی ہے کہ ان مہینوں کا خیال نہ رکھا جائے اور گناہوں سے خود کو نہ بچایا جائے۔ قرآن نے کئی جگہ محترم مہینوں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ خاص طور سے اگر محرم کی بات کی جائے تو حدیثوں میں اس مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، رمضان کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کے جسے تم محرم کہتے ہو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1742۔ ایک روایت میں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، مجھے اس مہینے کے بارے میں بتائیے جس میں رمضان کے علاوہ میں روزے رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اس نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور اسی دن دوسروں کی بھی توبہ قبول کی جائے گی۔ ترمذی حدیث نمبر 741۔ اسی طرح ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ کتاب الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129۔ پھر خاص طور سے اس مہینے کی 10 تاریخ کی بڑی فضیلت ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا مضمون ہے یوم عاشورہ کے بارے میں، یوم عاشورہ کی فضیلت، محمد فرید حبیب ندوی۔ محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن تاریخ کے بعض بڑے اہم واقعات پیش آئے، جیسے حضرت آدم اسی دن زمین پر اتارے گئے، اور حضرت نوح کی کشتی اسی دن خشکی پر اتری، اور بھی اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان واقعات کی تاریخی حیثیت جو بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ یہ دن بڑی خصوصیت و فضیلت والا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی درست بات ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ اس دن کی فضیلت سے متعلق چند احادیث پیش ہیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ پہنچے اور آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا معمول برقرار رکھا، اور اب مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے فرمایا، جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1125۔
دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رکھنے کا حکم دیتے تھے، مگر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو جو چاہتا تھا عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1125۔ حدیث نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے بطور شکرانہ حضرت موسیٰ نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، اسی کی یاد میں ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو حضرت موسیٰ کی پیروی کا تم سے زیادہ میں حقدار ہوں، چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2004، مسلم حدیث نمبر 1130۔ حدیث نمبر 4 مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھنے کو معمول بنا لیا اور صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن کو یہود و نصارہ عید کی حیثیت سے مناتے ہیں، یعنی یہ گویا ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت باقی نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیکن اگلے سال ماہ محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ 10 کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، اور اگر 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کا امتیاز برقرار رہے۔ جبکہ بعض علماء کی رائے اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارے زمانے میں یہود و نصارہ اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اب اس معاملے میں یہود کے ساتھ مشابہت باقی نہیں رہی، لہٰذا اگر صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5 عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 محرم کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے رکھنے سے پچھلے سال کے سارے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ترمذی حدیث نمبر 752۔ حدیث نمبر 6 بعض روایت میں آیا ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت اور کشادہ دلی سے کام لینا چاہیے، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے مال و رزق میں کشادگی عطا کرے گا۔ اس طرح کی روایات کئی صحابہ سے مروی ہیں، ان کی سندیں اگرچہ کمزور ہیں لیکن چونکہ کئی سندوں سے یہ بات آئی ہے اس لیے بعض علماء ان کی بنیاد پر اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جبکہ بعض علماء اس بات کو درست نہیں مانتے۔ تیسرا مضمون ہے تذکیر و نصیحت، مومن قوم کی چند اچھی عادتیں۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک اچھی اور ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی جب تک وہ اچھی عادتوں اور اچھے اوصاف سے آراستہ نہ ہو۔ کسی بھی قوم کے اچھے بننے کے لیے اس کے اندر کون سی عادتیں اور خصلتیں ہونی چاہیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے سیرت نبوی میں ایک بڑا سبق آموز واقعہ ملتا ہے۔ قبیلہ بنو اسد کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کی گفتگو کا انداز آپ علیہ السلام کو بڑا پسند آیا۔ آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے اندر 15 ایسی خصلتیں موجود ہیں جو ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہیں۔ آپ نے تفصیل بیان کرنے کو کہا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نمائندے نے ہمیں اس بات کی ہدایت دی تھی کہ ہم ان 5 باتوں پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ پھر عرض کیا آپ کے نمائندے نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ ہم ان 5 باتوں پر عمل کریں، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور حج کرنے کی طاقت ہو تو حج کریں۔ جبکہ ہم میں پہلے سے یہ 5 خصلتیں موجود تھیں۔ نمبر 1 آسائش اور راحت کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 2 آزمائش اور تنگی کے وقت صبر کرنا۔ نمبر 3 جو بات واقع ہو چکی ہو قدرت کا فیصلہ جان کر اس پر راضی رہنا۔ نمبر 4 دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ نمبر 5 دشمن کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا جن لوگوں نے بھی تم کو ان امور کی تعلیم دی ہے وہ دانش مند لوگ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ان 15 خصلتوں کے ساتھ 5 خصلتیں تمہیں اور بتا دیتا ہوں تاکہ 20 مکمل ہو جائیں۔ نمبر 1 جس چیز کے کھانے کی نوبت نہ آئے اس کا ذخیرہ نہ کرو۔ نمبر 2 ایسی عمارتیں نہ بناؤ جن میں تمہیں رہنا نصیب نہ ہو۔ نمبر 3 جو چیز کل ہاتھ سے نکل جانے والی ہو اس پر آج آپس میں برتری کا اظہار نہ کرو۔ نمبر 4 جس خدا کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اس سے ڈرتے رہو۔ نمبر 5 اور جس جگہ تم کو ہمیشہ رہنا ہے
اس کی طرف دھیان دو کہ تم وہاں اپنے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں آیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111۔ غور کیجئے کہ کسی بھی قوم کی ترقی اور کامیابی کے لیے یہ خصلتیں کتنی اہم اور ضروری ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل ایمان ان خصلتوں کو تازہ کریں، ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں تاکہ ہم دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آخری مضمون مسائل۔ محرم کے مہینے میں شادی کرنا۔ سوال: محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ کیا اس مہینے کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں؟ جواب: جس طرح شادی پورے سال کسی بھی مہینے اور کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح محرم کی 10 تاریخ کو بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ اس مہینے میں شادی کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ محترم مہینوں میں سے ہے اور محترم مہینوں میں عبادت کرنے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نکاح میں بھی ایک پہلو عبادت کا موجود ہے۔ پھر اس مہینے میں نکاح کے بہتر ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عمل لوگوں کے اس غلط عقیدے کی اصلاح کا سبب بنے گا۔ جہاں تک شادی کے ناکام ہونے کی بات ہے تو شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق شوہر اور بیوی اور ان کے خاندان کے مزاج وغیرہ سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے۔ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ کون سا مہینہ بلکہ کون سا دن ہے جس میں کسی صحابی کی شہادت یا موت نہ ہوئی ہو؟ پھر یہ بتائیے کہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ کیا کسی کا غم منانے کی اجازت ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ کسی کا غم منانے کی اجازت نہیں، سوائے بیوی کے کہ اسے 4 مہینے 10 دن تک غم منانے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔